السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، عمران خان اپنے آپ کو بچانے اور جنرل فیض کو بچانے کے لیے آخری ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، آخری کوششیں کر رہے ہیں۔ تمام کوششیں، تمام چالیں، تمام حربے ناکام ہو چکے ہیں عمران خان کے۔ بلیک میلنگ بھی کی، فوج کو گالم گلوچ بھی کی، آرمی چیف کو غداری کا غدار قرار بھی دیا، اداروں کو بدنام بھی کیا، فوج کو پر حملے بھی کیے، احتجاج بھی کر کے دیکھے، اسلام آباد پر چڑھائی بھی کر کے دیکھی، تمام کے تمام احتجاج ناکام ہوئے۔ سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان کیا، وہ بھی ناکام ہوئی۔ وہ واپس لیا تھا ویسے، لیکن واپس اس لیے لیا تھا کیونکہ خان صاحب کو بھی پتا تھا، پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو بھی پتا تھا کہ سول نافرمانی کی تحریک بری طرح پٹ جانی ہے اور ناکام ہونی ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے، مناسب یہ ہے، عقل مندی اسی میں ہے کہ واپس ہی لی جائے۔ کیونکہ اس سے پہلے عمران خان جب اپوزیشن میں تھے تو اس وقت، جب وہ حکومت میں نہیں آئے تھے، اس وقت انہوں نے سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان کیا تھا اور بنی گالہ میں بجلی کے بل بھی جلائے تھے لیکن عوام نے رسپانس نہیں دیا تھا۔ عوام نے بالکل زیرو رسپانس دیا تھا، کوئی سول نافرمانی کی تحریک نہیں چلی تھی۔ صرف خان صاحب نے خود بجلی کا بل جلایا تھا، اور پھر جب بنی گالہ کی بجلی کاٹ دی گئی تو خان صاحب نے بل بھی جمع کرا دیا۔ تو یہ ہے خان صاحب کی بہادری اور خان صاحب کی تحریکیں۔ اب خان صاحب نے یہ جو سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان کیا تھا وہ بھی ناکام ہو گئی، تو واپس لے لیا، اعلان کر دیا کہ جی ہم واپس لے لیتے ہیں۔ اب انہوں نے ایک مرتبہ پھر نئی چال چلی ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کو اپیل کی ہے۔ علیمہ خان نے آج عمران خان سے ملاقات کرنے کے بعد میڈیا سے گفتگو کی ہے، اور علیمہ خان نے کہا ہے کہ جی خان صاحب نے کہا ہے کہ آج سے اتوار سے 22 دسمبر سے، اتوار 22 دسمبر 2024 سے اوورسیز پاکستانیز اپنا زر مبادلہ جو ہے وہ پاکستان نہ بھیجے۔ یہ تو ایسے، اس سے پہلے مجھے خان صاحب کے اداؤں پہ بڑی حیرت ہوتی ہے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا جب حکومت میں آئے تھے عمران خان 2018 میں، تو اس وقت عمران خان نے اوورسیز پاکستانیز کو اپیل کی تھی کہ $1,000 آپ پاکستان بھیجیں۔ $1,000 کے لیے اپیل کی تھی کہ تاکہ ہم پاکستان کو چلا سکیں، نظام معیشت کو بہتر سہارا دے سکیں۔ کس نے بھیجا تھا؟ ٹھینگا بھیجا تھا، کسی نے $1,000 بھی نہیں بھیجا تھا۔ تو خان صاحب کی وہ اپیل بھی، خان صاحب یہ فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ اوورسیز میں رہنے والے تمام کے تمام لوگ شاید خان صاحب کے پیروکار ہیں، لیکن یہ خان صاحب کی غلط فہمی ہے۔ اوورسیز میں تمام جماعتوں سے تعلق رکھنے والے، محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں، تمام کے تمام ممالک میں۔ ہاں، اگر خان صاحب کہیں کہ میری اکثریت زیادہ ہے تو یہ پاسیبلٹی ہو سکتی ہے، ریئلٹی کو ماننا چاہیے، لیکن تمام کے تمام لوگ خان صاحب کو ماننے والے نہیں ہیں، خان صاحب کے پیروکار نہیں ہیں۔ اوورسیز میں نواز شریف کو ماننے والے بھی ہیں، اوورسیز میں مولانا فضل الرحمان کے پیروکار بھی ہیں، سعودی عرب میں مولانا کے زیادہ پیروکار ہیں، دبئی میں مولانا کے بہت سارے پیروکار ہیں۔ اس طرح کے جو اسلامی ممالک ہیں ان میں مولانا کو ماننے والے بہت سارے لوگ موجود ہیں۔ اسی طرح نون لیگ کے یو کے میں، امریکہ میں، باقی دنیا میں، پوری دنیا میں مسلم لیگ نون کے ماننے والے بھی موجود ہیں، پیپلز پارٹی کے ماننے والے بھی موجود ہیں، جو پیپلز پارٹی سے عقیدت رکھتے ہیں، بھٹو سے عقیدت رکھتے ہیں، بے نظیر سے عقیدت رکھتے ہیں، بلاول سے عقیدت رکھتے ہیں۔ تو خان صاحب کی ایک تو یہ غلط فہمی ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ سارے کے سارے اوورسیز میں رہنے والے جو پاکستانی ہیں وہ میری بات مانیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ تحریک، یہ جو بائیکاٹ کی، زر مبادلہ نہ بھیجنے کی اپیل کی ہے خان صاحب نے، یہ بھی بری طرح ناکام ہو جانی ہے، اور اوورسیز پاکستانیز خان صاحب کی اس اپیل پر عمل درآمد نہیں کریں گے۔ مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ اس لیے بھی کیونکہ دیکھیں، اوورسیز پاکستانیز اگر اپنا زر مبادلہ بھیجتے ہیں تو وہ حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ میں تو نہیں بھیجتے،
کوئی قومی خزانے میں تو نہیں بھیجتے، کوئی حکومت کو تو وہ پیسے نہیں جاتے ڈالرز یا پاؤنڈز وغیرہ جو بھی، وہ تو بھیجتے ہیں اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے والدین کو، اپنے رشتہ داروں کو، وہ اپنے جو یہاں پہ ان کی فیملیز ہیں اپنی فیملیز کو بھیجتے ہیں نا. تو بھائی اپنی فیملیز کو کیوں روکیں گے وہ اپنے پیسے؟ خان صاحب کی اپیل پر میں اگر فارن میں فرض کریں رہتا ہوں اور میری فیملی، میرے والدین، میرے بہن بھائی یہاں پہ پاکستان میں رہ رہے ہیں، میں ان کو کما کے سعودی عرب سے پیسے بھیجتا ہوں، یو کے سے پیسے بھیجتا ہوں، امریکہ سے پیسے بھیجتا ہوں، تو زر مبادلہ بھیجتا ہوں، تو وہ جو پیسے بھیجتا ہوں تو وہ میں اپنی فیملی کے لیے بھیجوں گا نا. میری فیملی بھوکی بیٹھی رہے، میں کیسے پاسبل ہے کہ میں ان کو پیسے نہ بھیجوں اور خان صاحب مجھے کہیں کہ جی پیسے نہ بھیجیں؟ پیسے تو پاکستان میں آئیں گے. جو مجھے نظر آ رہا ہے خان صاحب کی یہ آخری حربہ ہے، آخری چال ہے جو خان صاحب چل رہے ہیں، یہ بھی ناکام ہو جائے گی. آج علیمہ خان نے، میں آپ کو علیمہ خان کا پڑھ کر سنا دیتا ہوں. علیمہ خان نے کہا ہے کہ خان صاحب نے 2 مطالبات کیے ہیں. اگر وہ اتوار تک، یعنی آج جو اتوار شروع ہے چل رہا ہے، کہ اتوار تک اگر ہمارے یہ 2 مطالبات حکومت نے نہیں مانے تو ہم اوورسیز پاکستانیز کو منع کریں گے کہ وہ پاکستان پیسے نہ بھیجیں، زر مبادلہ نہ بھیجیں. بات یہ ہے کہ آج سے انہوں نے تحریک کا اعلان کر دیا، لیکن اس سے پہلے میں نے جس طرح ایک یاد کرایا کہ خان صاحب نے اس سے پہلے $1000 کی اپیل کی تھی، اس میں ہی لوگوں نے خان صاحب کو ریسپانس نہیں دیا تھا، تو آج کیوں دیں گے؟ اپنی فیملیز کو جو پیسے بھیجتے ہیں لوگ، وہ خان صاحب کے کہنے پر کیوں روکیں گے؟ علیمہ خان نے 2 مطالبات کیے ہیں. علیمہ خان نے کہا ہے کہ خان صاحب نے 2 مطالبات کیے ہیں، لیکن حکومت ان مطالبات پر ہمیں آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. مطالبات کیا ہیں؟ کہ جی 26 نومبر جو ڈرامہ یہ انہوں نے کیا ہے کہ ہماری لاشیں گری تھیں، اور 9 مئی جو فوجی تنصیبات پر اور شہداء کے یادگاروں پر حملے کیے گئے تھے، فوجی عمارتوں پر، تنصیبات پر حملے کیے گئے تھے، بغاوت کرانے کی کوشش کی گئی تھی. تو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ان دونوں واقعات پر کمیشن بنایا جائے. یہ کمیشن تو پہلے بھی کہتے رہے، بھائی کمیشن کس چیز کا بنائے؟ ثبوت موجود ہیں، ویڈیوز موجود ہیں، آپ لوگوں کے ٹویٹس موجود ہیں، آپ لوگوں کے لوگ موجود ہیں، سزائیں آنا شروع ہو گئی ہیں فوجی عدالتوں سے ان لوگوں کو جو ملوث تھے 9 مئی کے واقعات میں. تو اب کمیشن کس چیز کا بھائی؟ یہ ایکچولی راہ فرار اختیار کرنا چاہ رہے ہیں. یہ اسی طرح ہی کرتے ہیں پی ٹی آئی والے، یہ پروپیگنڈا کر رہے ہوتے ہیں، معاملہ کچھ ہوتا ہے لے کہیں اور جاتے ہیں. تو اس معاملے کو بھی یہ متنازع بنانا چاہ رہے ہیں، 9 مئی کو بھی اور 26 نومبر کو بھی یہ ایسا بنانا چاہ رہے ہیں. یہ عالمی سطح پر اس کو پھر کیش کرائیں گے، پروپیگنڈا کریں گے، کوئی اور نئی اینگل دیں گے. یہ کسی بات پر بھی نہیں آتے. مذاکرات فوج نے بھی کیے، اسٹیبلشمنٹ نے بھی کیے، حکومت نے بھی کیے، لیکن کبھی عمران خان کبھی کسی کے ساتھ مذاکرات پر آئے ہیں؟ صرف کہتے ہیں مذاکرات کرو بھائی. پہلے فوج کے ساتھ پہلے کہتے تھے کہ حکومت بے بس ہے، بے اختیار ہے، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں، ہمارے مطالبات مان نہیں سکتے، اس لیے ہم ان سے مذاکرات نہیں کریں گے، ہم کریں گے فوج کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. ہم چوکیدار سے مذاکرات نہیں کریں گے، گھر مالک سے مذاکرات کریں گے. تو بھائی مذاکرات جب فوج نے گھاس نہیں ڈالی، اسٹیبلشمنٹ نے گھاس نہیں ڈالی، تو اس کے بعد پھر اب آئی ہے پی ٹی آئی، اونٹ پہاڑ کے نیچے آیا ہے اور اب کہتے ہیں کہ جی حکومت ہمارے ساتھ مذاکرات کرے. لیکن حکومت نے بھی ابھی تک باضابطہ ان کو گھاس نہیں ڈالی، منہ نہیں لگایا ابھی تک حکومت نے. ہاں اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کوشش کر رہے ہیں، ان سے رابطہ کیا ہے بیرسٹر گوہر نے اور اسد کیسر نے. تو آج بھی اسپیکر ایاز صادق نے بیان جاری کیا ہے،
بیرسٹر گوہر کے حوالے سے کہ بیرسٹر گوہر نے رابطہ کیا ہے میرے ساتھ اور انہوں نے کہا ہے کہ ہماری مذاکراتی کمیٹی بنی ہوئی ہے، آپ حکومت کی کمیٹی بنوائیں، آپ ثالثی کریں۔ تو اسپیکر ایاز صادق کہتے ہیں کہ میں نے وزیر اعظم کو باضابطہ طور پر استدعا کر دی ہے کہ حکومتی کمیٹی قائم کی جائے جو پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کرے۔ حکومت بھی کہتی ہے کہ مذاکرات ہونی چاہیے، لیکن پی ٹی آئی سنجیدہ نہیں ہوتی، اسی لیے حکومت بھی لائٹ لے رہی تھی۔ اب جب کہ بیرسٹر گوہر، اسد کیسر، یہ لوگ آگے آئے ہیں تو اب حکومت بھی سنجیدگی دکھانے لگی ہے کہ حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ چلو جی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ جی بسم اللہ آ جائیں بیٹھیں، لیکن ابھی تک مذاکرات شروع نہیں ہوئے۔ یہ خبر یہ ہے کہ جی بانی پی ٹی آئی عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان کا کہنا ہے کہ جی اگلے 3 سے 4 مہینے تو بانی پی ٹی آئی پکے پکے جیل میں ہی رہیں گے۔ 4 مہینے نہیں، زیادہ کچھ عرصہ میڈم کہیں تو وہ سمجھ میں آتی ہے۔ اگر 2 مطالبات مانتے ہیں تو اتوار سے زر مبادلہ نہ بھیجنے کی کال واپس لیں گے۔ علیمہ خان نے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کی ہے اور کہا ہے کہ جب یہاں سے سزا ہوتی ہے تو ہائی کورٹ سے ریلیف مل جاتا ہے۔ یہ خود کہہ رہی ہیں کہ ہائی کورٹ سے ریلیف مل جاتا ہے، ریلیف نہیں سہولت کاری آپ کہہ سکتی ہیں۔ اچھا، القادر ٹرسٹ کا کیس ہائی کورٹ جائے گا جس میں 6 مہینے لگ سکتے ہیں۔ اگلے 3 سے 4 ماہ تو بانی پی ٹی آئی پکے پکے جیل میں رہیں گے۔ علیمہ خان نے کہا کہ جی 26 نومبر کو احتجاج میں گرفتار ہوئے جو گرفتار ہوئے ان پر مزید مقدمات بنائے جا رہے ہیں۔ علیمہ خان نے کہا کہ جی بانی پی ٹی آئی کے 2 مطالبات ہیں، لیکن حکومت کی نیت نہیں کہ لوگوں کو رہا کیا جائے۔ 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ جی اگر 2 مطالبات مانتے ہیں تو اتوار سے زر مبادلہ نہ بھیجنے کی کال واپس لے لیں گے، اگر مطالبات نہیں مانتے تو ہم اوورسیز کو کہیں گے کہ اتوار سے زر مبادلہ پاکستان نہ بھیجیں۔ یہ علیمہ خان نے اعلان کیا ہے عمران خان کے بہاف پر۔ اب دیکھتے ہیں، مجھے تو یہ اپیل بھی عمران خان کی ٹھس نظر آ رہی ہے۔ اس پر بھی اوورسیز پاکستانیز جو ہیں، خان صاحب کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ان کے گماشتے باہر بیٹھے ہوئے ہیں جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں، جو پروپیگنڈا ٹیمیں ہیں وہ تو موجود ہیں، لیکن سارے کے سارے اوورسیز پاکستانیز یوتھے نہیں ہیں، خان کے پیروکار نہیں ہیں۔ اسی لیے یہ جو اپیل ہے یہ بھی اس پر بھی عمل درآمد ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔